اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. یہ بہت دیکھو، اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو، تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں. خوب سمجھ لیں، یہ جو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے، اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے، تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کئی واقعات پڑھے، میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو. کہیں بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم نے گناہ نہیں چھوڑا، ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو، تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے. تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب. وہ کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو، چھوڑو اس جرم کو، عذاب آئے گا. قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو، آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا، اللہ کیا ہے؟ بہت غفور اور رحیم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو. دیکھو یہ رمضان ہے نا، اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے، اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ روزہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ تراویح کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا، وہ کہے گا بھئی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے، میں جانوں، اللہ جانے، تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے، بہت ڈینجرس جملہ ہے. ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں، کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا، کیا ہوا؟ بولے نا میں نے غلط کیا، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. بھائی یہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، چلو یار چلتا ہے، ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، ابھی تو جوان ہے، جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا، حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں، تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ. پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں. زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ بتاؤ. شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی. رکھنے کا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی. ماں باپ کی نافرمانی، ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ صحیح. عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے ہیں، آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے، میں کیوں مانوں، میری اپنی لائف، آپ کی اپنی لائف، یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں، میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں، یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا. خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے. یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے، جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں، وہ مرد اور عورت کی مساوات کا، بغاوت کا راستہ. ابھی میں سعودی عرب میں تھا، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی؟ سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں، کوئی کمی ہو تو بتاؤ.
اس نے کہا نہیں, میری پرسنل لائف, انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے, میری پرسنل لائف ہے, آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں, آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت, کس چیز کی ضرورت ہے. نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی. گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول. گھٹن گھر میں نہیں ہوتی, جیل میں ہوتی ہے. گھر جیل نہیں ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا, مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. یہ آج پہلا بیان ہے نا, اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی. پہلا ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے, آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے. اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں محصنات, محصنات, شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات, یہ لفظ نکلا ہے حصن سے. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا. قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے, اسے کہا جاتا ہے نا. اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے, فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں. قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت, تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت, اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل, جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں. کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے, قلعے کے اندر بھی ملتا ہے. تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے. لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں, تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے. جو تیر پھینک رہا تھا نا اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے. تو حصن, ہا صاد اور نون, حلوے والی ہا صاد, وہ یہ والا صاد, اور کیا ہے آخر میں؟ نون. تو محسن, محسن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو, محفوظ ہو. قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, قید نہیں ہوتے. کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں, تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے جاتے. قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں, دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے, شادی شدہ ہے, اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے, شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت. اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا. کس سے تعبیر کر دی؟ یہ قید ہے. گھر میں کیا ہے؟ یہ عورت قید ہے. شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے, غلام ہے. یہ قید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بول تو لو کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے. گھر قید خانہ نہیں ہے, عورت کے لیے حفاظت خانہ ہے. اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا, تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو مجھے چاہیے فوراً, میں اعلیٰ دین پارک ہے کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں. یہاں بی اما پارک بھی ہے, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید. یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. تو وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے کوئی تصویر بنا کے ڈال دیں, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ.
گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے, محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں, میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی, قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں, جن کے میاں ہوتے ہیں وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع, بھائی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت. پھر جب کیا ہوا تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے, جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں, وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی, تیل لینے. وہ سب مزے کیا ہو گئے, کرکرے. اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی تھی. جب میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو, وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح. مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں, میں بتا دوں. خواتین سمجھتی ہیں میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا. وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں, پھر وہ بھی بے غیرت بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے پھر انجوائے کرو نا, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا, حقوق کا پابند ہی نہیں ہوگا, وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں مزے کون اڑائے گا, کتوں کے مزے ہوں گے بڑھاپے میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بڑھاپے میں آپ, کیونکہ بچے بھی پھر نہیں ہوتے طلاقوں کے بعد, بچے ایک آدھ ہوئے, وہ بڑے ہو گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, وہ پھر وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. وہ اپنی اماں کو کہے گی بیٹی کہ اماں جب تو میرے ابا کی پابند نہیں ہے تو میں تیری پابند کس خوشی میں بھی لائف کو کیا کروں گی. یار تم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج تم لوگوں کو, تو بول دو منہ سے نا. دیکھو جب بیگم صاحبہ شوہر کی پابند نہیں, اب جو ہے نا پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, اس لیے میں ان ٹاپک پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنا کیوں چیخ رہے ہو اس ٹاپک پر, پوری دنیا جا ادھر کو رہی ہے. نماز چلتی رہے گی, زکاتیں بھی نکلتی رہیں گی, رمضان کے روزے بھی چلیں گے, لیکن ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا, برباد, تباہی. عرب بھی اسی طرف جا رہے ہیں, اب عجم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اس کو روکنا ہے, ہم نے بند باندھنا ہے اس کے آگے. اس کے میں سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو پھر کیا ہوگا, اما نے جب ابا کو چھوڑا, بچوں کے ابا کو, تو پھر بیٹیاں کیا کہیں گی, اما جب آپ ہمارے ابا کی نہیں ہو تو ہم بھی کس کے نہیں ہیں, آپ کے نہیں ہو. تو پھر بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کوئی, پھر تو انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو میں جا رہی ہوں, اپنی گرل فرینڈ میرا آیا ہوا ہے گاڑی لے کے, اما ٹاٹا. ماں کہے گی بیٹا مجھ سے پوچھ تو صحیح. وہ کہے گی اما آپ نے ابا سے پوچھا تھا, نہیں یاری بات سمجھ میں, بولو نا. اگر یہ وفا کر لیتی نا اپنے میاں کے ساتھ, آج اس کے دفاع میں کون کھڑا ہوتا, باپ کھڑا ہوتا. مرد ویسے بھی پاورفل ہے, وہ کھڑا ہوتا, وہ نہیں جانے دیتا. خیر بہرحال وہ جائے گی, پھر آگے اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو بڑھاپے میں پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ جوانی میں وفا کرتے ہیں تو بڑھاپے میں وفا ملتی ہے. جوانی میں بے وفائی تو بڑھاپے میں بھی کیا, بے وفائی. پھر بڑھاپے میں جب 40-45 سال, بڑھاپا یہ نہیں کہ 80 سال والا بڑھاپا, تھوڑے دن ہوتے ہیں جوانی کے ڈھلکنے کے. اس کے بعد نہ وہ طاقت رہتی ہے جاب کرنے کی. پھر وہ کمپنیاں بھی کہتی ہیں اب یہ کھانستا زیادہ ہے, کام کم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کھانسی اس کو زیادہ آ رہی ہے, کام کیا ہو رہا ہے,
کم ہو رہا ہے تو وہ بینیفٹس بھی آہستہ آہستہ کم. اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ بہرحال وہ بھی چند لوگوں کے پاس, سب کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہوتا, باقی تو روڈوں پہ رول رہے ہوتے ہیں, لیکن چند کروڑ پتی ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا, بچے تو ہیں ہی نہیں, داماد بھی نہیں ہے, پوتے بھی نہیں ہیں, نواسے بھی نہیں ہیں, یہ تراویاں چل رہی ہیں ہماری, کچھ بھی نہیں ہے, اب ہم کریں گے کیا کریں گے. تو پھر مزے کس کے ہوتے ہیں آخر عمر میں؟ کتوں کے. پھر وہ خاندانی سا کتا خریدتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں نے تو وفا نہیں کی, بیوی میری بھی وفا نہیں کی, عورت کہتی ہے شوہر نے وفا نہیں کی. وفادار ایک ہی مخلوق ہے جس کو وفا سکھانی نہیں پڑتی, اور اٹ از کالڈ کتا. وہ قدرت نے اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, کیونکہ انہوں نے تو وفا کی نہیں. کتے کو دیکھتے ہیں کہ یار بچے کو کھانا کھلایا تھا ہم نے بچپن میں, اسکول کی فیسیں بھری تھی, اس کی گرل فرینڈ ملی, ٹاٹا کر کے چلا گیا. بیٹی کو ہم نے کھلا پلا کے جوان کیا, خوب پڑھایا لکھایا, محبتیں دی, بچپن میں پارکوں میں لے کے گئے, جھولوں میں گھمایا, پیمپر کا خرچہ, اس تعلیم کا خرچہ, بچی کی شادی کی ٹینشن, برین ہیمریج سے ابا مر گئے یا مرتے مرتے بچ گئے, یہ بڑی ٹینشنیں اٹھائیں. لیکن جناب آج تو وہی یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے, صحیح ہے نا. تو انہوں نے دیکھا ہم نے کتے پہ, ان انسانوں پہ اتنا خرچ کیا, رپلائی اس کا جو رسپانس تھا کچھ بھی نہیں تھا, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں تھا. کتے کو ایک نوالا تو وہ لیٹ جائے گا آ کے, وہ کلابازیاں کھانا شروع کر دے گا, ایسا چاٹنا شروع کرے گا, آپ کہو گے یار کتا کیا ہے, بہترین مخلوق ہے. پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کتوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں. لہذا مزے کس کے ہوں گے آخر عمر میں؟ کتوں کے مزے ہوں گے. ان کو کھلایا جائے گا. ایک بڈھے نے بھی کتا پالا ہوا ہوگا, ایک بڑھیا نے بھی کیا پالا ہوا ہوگا؟ کتا. پھر وہ کتا بیٹھ کے باتیں بھی کرے گا, ان سے دم بھی ہلائے گا, پھر وہ اس کو لے کے گلیوں میں گھومیں گے بھی. آپ کو پتا ہے کتے کو لے کے گھومنا آسان نہیں ہے. میں نے بہت لوگ دیکھے جو کتوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کتے کو ہم لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن اصل میں کتا ان کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ گائے بکری ہے نا, یہ پل جاتے ہیں, یہ آرام جہاں جہاں بولو گے جائیں گے. کتے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی رسی پکڑتے ہو نا, وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر, ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں, ٹینشن. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں یورپ میں بھی اور ایسے ماڈرن لوگوں میں نا, کہ کتوں کو واکنگ پہ لے کے نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو کتا تمہیں لے کے نکلا ہوا ہے, وہ کتا قابو میں نہیں آتا ہے. آپ تمیز سے واکنگ نہیں کر سکتے ہو, حقیقت بتا رہا ہوں, جا کے دیکھ لو. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, کبھی ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو ٹینشن تو ساری تمہاری, یہ کیسی واکنگ ہو رہی ہے یار. تو یہ نیچر سے بغاوت کے نتائج دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھ رہے نا, کر لو جو کرنا ہے کر لو, آپ اپنی منمانی زندگی گزارو. خدا کی قسم اسلام پہ آ جاؤ. مجھے اتنا, یہ جب قرآن رمضان میں تو قرآن زیادہ سننے کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اتنا خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم اتنی, یا اللہ تو نے ہمیں کیسی کتاب دے دی, کتنی پیاری کتاب دے دی. ایسے دو اور دو چار کی طرح اس نے ہمارے لیے زندگی متعین کر دی. ایسے چلنا ہے, ایسے نہیں چلنا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. کتنا فائدہ, ذہنی سکون بھی. دیکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے, برائی ایک ایسی چیز ہے. میں پہلے وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں. تو صحیح راستہ اور غلط راستہ. تو عورت کے لیے کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی والا راستہ ہے یا فرما برداری والا؟ فرما برداری والا. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے بھائی. ایک ہے بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا اور ان پہ ہاتھ کھلا نہ رکھنا, کنجوس مکھی چوس بن کے رہنا. باہر نہاریاں برگر پھوڑ رہا ہے, پیزے کھا رہا ہے, گھر والوں کو کھچڑی کھلا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو بھی, جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. سمجھتے ہو؟ اور جب گھر میں داخل ہو, آپ کے جتنے اخلاق ہیں باہر, آپ جتنا اچھا دوستوں سے ہنس ہنس کے تمیز سے بات کرتے ہو, تو سب سے پہلے وہ ہنسی مذاق اور وہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کے بیوی بچوں سے ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں, آئے کیوں, باہر رہتے تو زیادہ, بولو نا, آتے ہی ٹینشن پارسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو باس کی ٹینشن ہے وہ گھر میں لا کے گھر والوں کو پارسل کرتے ہیں. تو یہ عمل اچھا ہے یا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ, بیوی بچوں کو ٹائم دو, ان کی کڑوی کسیلی کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا, اچھے رخ پہ لے کے جاؤ ان کو ٹائم دو, کبھی تفریح میں لے جایا کرو ان کو. تو یہ والا راستہ اچھا ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ والا راستہ جو پہلا والا راستہ تھا, جب گھر میں آئے تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے ہیں نا سب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں. ابا پتہ نہیں اب کیا بولیں. ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے مجھے بولا کہ میرا قصہ نہیں سنانا بیان میں, لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر میں سناؤں گا بھی تو کیا پتا چلے گا تمہارا قصہ ہے, یار اتنا بھی نہیں ڈرو نا.
آٹو پہ آ گئے ہیں اب لوگ نا, جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ آ گیا ہوں. کئی دفعہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, میں دے رہا ہوتا ہوں, بعض دفعہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے میں پھر بھی سیلفی اس کو دے رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں اس پہ ایک سیٹ ہو گیا ہوں اب نا. جو بھی آ رہا ہے منہ آگے کر کے نا, مجھے پتا ہوتا ہے سیلفی لے گا, تو بعض دفعہ نہیں بھی لے رہا ہوتا نا, میں اس کو سیلفی دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی تو سیلفی لے لے, تو وہ آٹومیٹک پہ ہو گیا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ابا میری کوئی بات نہیں مانتے. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں. کہہ رہے میرے دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے نا, میں ابا سے بول نہیں سکتا, مجھے پتا ہے میں پٹوں گا. ابا بولیں گے تو نے بولا کیوں؟ تو یہاں کون غلط ہے بھائی؟ بولو یار. آپ نے تو گھر کا نظام وہ بنا دیا ہے بالکل ایک میدان جنگ. جیسے آفیسر حکم دیتا ہے کہ فوجیوں کو کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. فوجی کو یہ اجازت تھوڑی ہے, سر کائنڈلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ والا بم میں وہاں کے بجائے وہاں جا کے پھاڑ دوں. ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہوتی ہے فوجیوں, ماتحت فوجیوں کو اجازت ہوتی ہے. بھائی میدان جنگ میں فوجی انتظار کرتا ہے اپنے آفیسر کے آرڈر کا, جو آرڈر ہوگا اس پہ عمل کرنا ہے. یہی ہوتا ہے نا, گھریلو ماحول تھوڑی ہوتا ہے میدان جنگ میں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سر آپ, میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شب برات کے لیے ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے تھے وہ والے پٹاخے ہم کیا کریں گے, پہلے وہ والے پٹاخے چلاتے ہیں پھر سچی مچی کے چلائیں گے, پہلے ڈرانے کے لیے نا دشمن کو. وہاں مشورے نہیں چل رہے ہوتے, مشورے تو پیچھے ہوتے ہیں, اور وہ بھی آفیسرز میں ہوتے ہیں. وہ ماتحت لوگوں سے بہت کم مشورے لیے جاتے ہیں. تو اب بعض ابا ایسے ہیں انہوں نے گھر میں ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے. ہم ٹھیک ہے, ہم بھی وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا. ایسا ماشاء اللہ لگا دیا کہ آپ اپنے بچوں کی, ان کی اپنی چاہتیں کیا ہے ان کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا. خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں وہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچاروں کا, بغاوت پھیلتی ہے. تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں جن میں آج ایک سب سے بڑا مسئلہ بد نظری کا بنا ہوا ہے. بے حیائی تو اتنی پھیل رہی ہے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, پھر زنا کی طرف لڑکے جا رہے ہیں. زنا کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے, لڑکیاں بھی زنا کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, برہنہ فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کچھ کوئی عذاب نہیں آ رہا ان کے اوپر. دیکھو یہ تو ایک ایک عورت باقاعدہ اپنی فلم بناتی ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے کماتی ہے, 20 مردوں سے زنا کرتی ہے, اور اس سوسائٹی میں پھر بھی اس کی عزت میں کوئی کمی بولو نہیں ہوتی, نہ کوئی خدا کا عذاب آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام پہ عذاب آیا, فلاں قوم پہ عذاب آیا, تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ نارمل ہے, یہ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے تنگ ماحول میں ہیں. پھر جس سے تھوڑا سا عشق ہوا, پہلے زمانے میں دوستیاں ہوتی تھی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بہت کم ہوتے تھے, منگیتر ہوتی تھی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تو تصور نہیں تھا. آج سے 15-20 سال پرانی